بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں سوا پارہ پڑھا ہے، جس میں دوسرا سپارہ مکمل اور تیسرے پارے کا ایک پاؤ پڑھا گیا ہے۔ دوسرے پارے کی جو بالکل ابتدائی آیات ہیں، سیقول السفہاء من الناس، یہ آیات تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، یعنی قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت مفسرین کے بقول ان کا قبلہ یہی خانہ کعبہ تھا۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ فلسطین بیت المقدس ہی تھا، لیکن وہ ایسی طرف کھڑے ہوتے تھے کہ جس میں بیت المقدس کی طرف منہ ہو جاتا تھا۔ بہرحال جب مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، چونکہ وہاں پر یہودی بھی آباد تھے جن کا قبلہ تھا بیت المقدس، تو وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ یہ نبی ہمارے قبلے کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی، ان کو بتایا گیا تھا کہ قبلے کی تبدیلی ہوگی۔ اور پھر 16-17 مہینے بعد جب قبلہ تبدیل ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف تو یہودیوں کو ہوئی کہ اس نے یہ قبلہ کیوں چینج کیا۔ وہ جو اعتراض و جوابات تھے اس کے، وہ اسی رکوع کے اندر ذکر ہے۔ اور اللہ شاہ نے فرمایا کہ جو ساری جہتیں ہیں، مشرق و مغرب و شمال و جنوب، جتنی بھی جہتیں ہیں، وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قبلہ تو ایک رخ ہے، اصل سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہوتا ہے۔ باقی رہی بات قبلے کی تبدیلی، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ جل شانہ نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ آخری جو پیغمبر ہے اس کا قبلہ، وہ قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ یہودیوں کو اس بات کا علم تھا کہ یہ قبلہ تبدیل ہوگا، یہ چینج ہوگا۔ تو یہودیوں کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ قبلہ چینج ہوگا، اس لیے ان کا اعتراض بنتا نہیں تھا، خواہ کہ وہ ایک اعتراض تھا، تو ان کے جوابات دیے گئے۔ اس کے ساتھ دوسرے رکوع کے اندر، تیسرے رکوع میں اللہ جل شانہ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل اور مصیبت آئے تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے اور دوسرا صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے۔ چونکہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں بیماری بھی ہے، موت بھی ہے، خوف بھی ہے، اور رزق کی تنگی بھی ہے، معیشت کا مسئلہ بھی ہے، تو پوری انسانیت کا یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ہم صلاۃ التوبہ پڑھیں، ہم تہجد کی نماز تو آج کل آسان ہو گئی ہے کہ بندہ صبح سحری کر لے تو اس وقت سحری کے لیے اٹھتا ہے، 2 منٹ پہلے اٹھ جائے، صرف 2 وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ تو ویسے عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کہ ان دنوں میں ویسے ہی ہم نے اٹھنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں تو بہت زیادہ آسانی کا معاملہ ہوگا۔ اور اگر یہ سارا مہینے ہم انشاءاللہ ہم ایک معمول سے پڑھیں تو باقی جو 11 مہینے ہیں وہ ہمارا معمول جب بن جائے گا تہجد کی نماز پڑھنا، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دوسرا، صبر اور سکون سے ہم اس چیز کو برداشت کریں، ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس کے بعد جو چوتھا رکوع ہے، اس کے آخر میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے حالات کا ذکر کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ لوگوں کو ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ان اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی اس کی عبادت کا وہ حق یہ کسی اوروں کو دیتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، بت ہو، کسی کو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو یہ حق نہیں پہنچتا ان کو کہ وہ اللہ کا حق، اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی اور کے ساتھ
ان کے ساتھ شریک کر اللہ کو، اور جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی اور کی بھی ویسی تعظیم ویسی عبادت کرنے لگ جائے۔ اور کل قیامت میں یہ لوگ جن کو پوچھتے ہیں، وہ لوگ جب اٹھیں گے تو ان سے برات کریں گے، ان سے جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں سے برات کر دیں گے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جا رہا ہے، جیسے کہ حضرت مریم کو پوجا جا رہا ہے، جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی بندہ کسی فرشتے کو، کسی اور انسان کو پوچھتا ہے، اس کو پکارتا ہے اپنی مشکلات میں، تو کل قیامت میں یہ بیزار ہو جائیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم۔ پھر جو لوگ اتباع کرنے والے ہوں گے وہ کہیں کاش کہ ہمیں دنیا میں ایک دفعہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم لوگ بھی ان پر ایسی لان تان کریں دنیا میں واپس جا کے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو چکے ہیں۔ تو یہ کل قیامت کے حالات کا اس میں ذکر ہے۔ اس کے ساتھ جو چھٹا رکوع ہے جہاں سے ایک پاؤ شروع ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں سے مسائل شروع ہیں حکومت کے، حاکم وقت اعلیٰ کے لیے۔ اس میں قصاص کا مسئلہ بھی ہے، اس میں وصیت بھی ہے، اور ساتھ اس کے جو 7واں رکوع ہے اس کے ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں روزے کا مسئلہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت ذکر کی۔ تو یہ روزے فرض جو ہیں سابقہ امتوں پہ بھی ہوئے ہیں، ہمارے اوپر بھی ہوئے ہیں، اور یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہے، صبر اور حوصلے کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ ہر بندے کے اوپر بھی نہیں ہے، جو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، مسافر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ وہ اور دنوں میں وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں ہے تو آپ روزے نہ رکھو، لیکن بیماری بھی ایسی ہو کہ جس کے بارے میں ڈاکٹر واقعی کہہ دے کہ یہ آپ کو روزہ رکھنے سے مزید تکلیف میں اضافہ ہوگا، یہ جان کا خطرہ ہوگا، تو پھر آپ روزہ کی افطار کر سکتے ہیں۔ تو وہ مسائل، اس کے ساتھ آگے چند رکوعات کے اندر حج اور عمرے کے مسائل کا ذکر ہے تفصیل سے، اور اس کے بعد جہاں پہ گھریلو اندر جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں ان میں پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ اس میں طلاق کے مسائل ہیں۔ تو جو ہمارے حضرات شادی شدہ ہیں یا جن کو یا مسائل کی واقفیت نہیں ہے، یا وہ نوجوان ہمارے بھائی جن نے شادی کرنی ہے، تو ان کو ان مسائل کا علم ضروری ہے۔ ایسے نہ ہو کہ بے خیالی کے عالم میں بندہ ایسی جگہ میں ملوث ہو جائے یا کچھ ایسا کام کر بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو اس لیے یہ سورہ بقرہ کے اندر جو طلاق کے مسائل ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس طلاق کے مسائل کے بعد پھر عدت کے احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ وہ عورت جس کو خاوند طلاق دے دے اس کی عدت کون سی ہے، یا جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن یہاں پہ ذکر ہے اس کا۔ اور اسی سورہ بقرہ کے آخر کے اندر دوسرے پارے کے آخر میں جہاد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جب جہاد کو فرض کیا تو اس کا ذکر ہے۔ اس میں حضرت طالوت علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے جو جالوت کے مقابلے میں آئے تھے، اس کا ذکر۔ اور تیسرے پارے کی جو ابتدا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ سارے انبیاء پر حق ہے، سارے معصوم ہیں، لیکن فضیلت اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ جیسے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن تمام انبیاء کے امام ہیں اور سردار ہیں سب کے۔ اس میں سورہ تیسرے پارے کی جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ شاہ نے 3 واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ نمرود خود کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ آپ میں خدائی صفات نہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں۔ اس نے کہا خدا کی صفات کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے اس کے اختیار میں ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ یہ تو میرے پاس بھی ہے، جس بندے پہ سزائے موت ہوئی تھی اس کو گھر چھوڑ دیا، اور جس پہ گھر چھوڑنے کا رہا کرنے کا حکم تھا اس کو پھانسی بھی چڑھا دیا، کہا یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بندہ دلائل سے سمجھنے والا نہیں، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سورج کو نکالتا ہے، آپ مغرب سے نکال کے دکھا دو
آپ کی ہم خدا ہونا مان لیں تو فبہت الذی کفر، اگر آپ جواب نہ مان سکا اس سے۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ وہ ایک بستی کے اوپر سے گزرے تو وہ بستی بالکل تباہ شدہ تھی، صدیاں گزر گئی تھی اس کے اوپر کہ وہ ویران۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی، ویسے ہی خیال گزرا کہ اللہ تعالیٰ کیف اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ کیا، ان کو موت دے دی، حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، ان کے ساتھ سواری کے لیے گدا تھا، کھانا تھا، گدے کو بھی موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا اور یہ کہا قال کم لبثت، یہ درمیان کا جو عرصہ گزرا ہے کتنا گزرا ہے؟ تو وہ انہوں نے سورج کو دیکھ کر اندازہ لگانا چاہا، قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ یہ میرے اوپر گزرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال بعد آپ اٹھائے گئے ہیں، آپ نے دوبارہ روح آئی ہے 100 سال بعد۔ آپ اپنے وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، آپ اپنے کھانے کے ٹفن کھانے کو دیکھو کہ وہ بالکل تر و تازہ پڑا ہوا، جو خراب ہونے والی چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس کو تر و تازہ رکھا، اور جو کہا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدے کو دیکھو تو اس میں دیکھے ہڈیاں بوسیدہ تھیں، تو آپ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ گدھا اٹھے گا، تو پھر وہ ہڈیاں جڑی آپس میں، گوشت آیا اور وہی گدھا اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے نظروں کے سامنے اٹھا لیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد اٹھایا۔ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس ربو کے اندر ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندے لے لیں، آپس میں مانوس کر دیں، اور پھر واقعی تفصیل سے ذکر ہے، مفسرین نے اس کو ذکر کیا یہاں جو آیت میں، تو اجمالاً ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کرو اور پہاڑ کی چوٹی جو سامنے پڑی ہیں 4 اس پہ رکھ دو، پھر آپ ان کو اپنی طرف بلاؤ، یا تینک سایہ، یہ دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ جائیں گی۔ اور وہ بھی ایسے کہ وہ دوبارہ پرندے آپس میں جوڑ کے دوبارہ ان میں روح آئی اور وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو صورت کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائی ہے، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد جو زمین پہ چلے گئے، خاک ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ دوبارہ اٹھیں گے۔ ہم نے بھی اسی زمین میں جانا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی زمین سے تمہاری پیدائش کی ہے، اسی زمین میں تم دوبارہ واپس جاؤ گے، اور پھر ایک بار پھر ہم اس زمین سے تمہیں اٹھائیں گے۔ قیامت بالکل برحق ہے، اس ہماری زندگی جسم ہے، اس میں وہ دوبارہ آئے گی ایک دفعہ۔ اس کے بعد جو اگلی 2 رکوع ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو مثال دے کر سمجھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرے، اس کی مثال اللہ فرماتے ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے، گندم کی کٹائی کے دن چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ بیج زمین میں ڈالتا ہے تو وہ اس ایک بیج سے اللہ فرماتے ہیں کہ 7 سٹے نکلتے ہیں، اور اس 7 سٹوں کے اندر ہر ایک سٹے میں 100 دانے ہیں، تو گویا کہ ایک بیج سے 700 دانے نکل آئے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ گویا کہ 1 روپے کا ثواب 700 تک چلا جاتا ہے، اور صرف 700 تو ویسے قاعدہ قانون ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی دگنا دے دیتا ہے۔ 1 روپے کا ثواب اللہ تعالیٰ پیسوں کو نہیں دیکھتے کہ پیسے اللہ کے راستے میں کتنا دے رہا ہے، اللہ اخلاص دیکھتے ہیں کہ بندہ کس اخلاص سے، کس طرف سے اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اور یہ تو عام حالات کی بات ہے، رمضان المبارک میں تو ہر چیز کا ثواب کئی گنا مزید آگے چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں دیں، اور پھر اللہ کے راستے میں دینے میں بھی یہ کہ کچھ تعلیم ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے
کہ یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کہ آپ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو پھر اس میں آپ اس پہ احسان نہ جتلائیں، اس کو تکلیف نہ دیں اگلے بندے کو، اور ایسے دیکھیں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان میں آپ مانگنے کو وہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے مانگ سکیں، بلکہ قرآن پاک نے بہت عجیب سے لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، کہ غنی آدمی، ایک جاہل آدمی ایک اگلے بندے کو سمجھتا ہے کہ یار اسے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ صاف ستھرا ہے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہوگا، یعنی کہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی۔ تو سمجھدار بندہ اگلے بندے کی پیشانی سے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ایسے حالات چل رہے ہیں، تو آپ اپنی آس پڑوس میں دیکھیں کہ ضرورت ہو تو پھر آپ ان کو دیں۔ اور ساتھ اللہ جل شانہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اللہ کے راستے میں ایسی چیز مت دو کہ جو خود آپ کو پسند نہ ہو لینا، اگر کوئی اور آپ کو دینا چاہے، ایسا وہ فریج سال پڑا ہوا ہے، 2-3 دن کا پڑا ہوا ہے، خراب ہونے پہ آ گیا ہے، آپ کہتے ہو کہ جی سامنے والے پڑوسی کو دے دو، تو یہ چیز تو آپ خود لینا پسند نہیں کرتے، اب پڑوسی کو کیوں دینا چاہتے ہو؟ آپ نے کپڑے سلے ہوئے جب بالکل پھٹنے کے قریب ہو گئے، گھس گئے، اب آپ کہتے ہو کہ جی کسی غریب کو دے دو، تو یہ اب غریب کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ اور الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جب تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو شیطان کہے گا بھئی کل آپ کا دن کیسے گزرے گا، یہ مہینہ کیسے گزرے گا، آپ کا سال کیسے گزرے گا، آپ کے خود بچے ہیں ان کی ضرورت ہے، آپ کو خود ضرورت ہے، کل خدا نخواستہ آپ بیمار ہو جائیں کہاں سے کھائیں گے، تو کل خدا نخواستہ اگر آپ بیمار نہ ہوں تو پھر کیا ہے؟ شیطان 100 قسم کے وساوس ڈالتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں دیں گے تو روکے گا۔ تو اس لیے ان جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی ہے، تو ہم اپنے جو رزق ہے، اپنی تنخواہ، اس کا ایک مخصوص حصہ اللہ کے راستے میں مقرر کر دیں۔ ہمیں تنخواہ جو ملتی ہے، یہ نہیں کہ آپ کو اگر 10,000 تنخواہ مل رہی تو 5,000 اللہ کے راستے میں دیں، نہیں، آپ 50 روپے دیں، آپ 100 روپے دیں، آپ 200 روپے دیں، پوری اس میں سے 10,000 میں سے، لیکن آپ مستقل پابندی سے دیں اور اللہ کے ساتھ عہد کر لیں کہ یہ اللہ میں تیرے لیے دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی باقی جو روزی ہے اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو موجودہ جو اس میں صورتحال ہے، اس میں آپ ہمارا جو مدرسہ ہے اس میں گندم کی جو صورتحال ہوتی ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں تو اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور پھر یہی بچہ جب کل یہاں جس طرح بھی عبداللہ جو ہے مصطلح سنا رہا ہے یہاں پہ، کل یہی بچہ جب تلاوت سناتا ہے اور اس کے پیچھے ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا سب کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو اس کی تعلیم میں روزگار، اس کی تعلیم میں جو معاون بنے ہیں اس میں کھانے پینے کے لیے۔ تو آپ مدارس کے ساتھ تعاون کریں، اور اس میں ہمارا جو مدرسہ ہے اس میں آپ گندم کا یہ سیزن ہے، تو یہ گندم میں یہ سال میں ایک مرتبہ لیتے ہیں، تو پھر یہ سارے سال چلتا رہتا ہے۔ تو ان کو ضرورت ہے، قاری جمال صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان سے جو ضرورت ہوگا آپ پوچھ لیں ان سے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے 10 کلو گندم کی پیسوں کی گنجائش ہے، آپ 10 کلو کی رکھیں، آپ کے پاس 1 من کی گنجائش ہے، 10 من کی، 5 من کی، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ آپ گھر میں جو کھانا پینے پکتا ہے ان دنوں میں، آپ اپنے پڑوس کا اپنا حق رکھیں اس میں، کہ ساتھ والا پڑوسی جو ہے اس کے گھر میں لازمی بھیجیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں، ان کے گھر میں کچھ ہوگا نہیں تو ہم بھیجیں گے، نہیں، آپ اپنے گھر میں، حدیث میں آتا ہے جب آپ سالن پکاؤ تو اس میں تھوڑا شوربے کا اضافہ کر لو تاکہ ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس کو بھی وہ چیز پہنچ جائے۔ تو آپ اپنے آس پڑوس کا بھی تعاون کریں، اس میں خیال رکھیں ایک دوسرے کا۔ ویسے بھی غم گساری کا مہینہ ہے، بندے کو خیال آتا ہے کہ ساتھ پڑوس کا، اس کا بھی خیال کریں۔ یہاں مدرسے میں بچے ہوتے ہیں، اگر افطاری میں ان کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی کر لیں، کہ آپ آپس میں یہ چیزیں جتنا ہم دیں گے اللہ کے راستے میں اتنا اللہ خوش ہوگا ہم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داخل ہو مسجد کی آبادی کے لیے خاص کریں کہ اپنے اپنے پڑوسیوں کی مسجد میں جائیں، اور رمضان کا مہینہ مسجد بھی ہے جو پڑھتے جاتے ہیں۔ ہاں، جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی
آس پاس جو کیونکہ بعض ہمارے مختلف شاید سمجھتے ہیں کہ مسجد بالکل بند ہے، جو میڈیا کے حالات سنتے ہیں تو ان سے بتایا جائے کہ بھی مسجد کھلی ہے، یہاں باقاعدہ جو حکومتی جو چیزیں ہیں اس کو باقاعدہ مکمل ہم وہ کر کے فاصلہ رکھ کر انشاءاللہ ہم دوسرا نماز پڑھتے ہیں، تو آئے جتنی مسجد آباد ہوگی اتنے ہمارے گھر آباد ہوں گے۔ اور اصل چیز یہ کہ یہ بیماری دور ہوگی، یہ مصیبت دور ہوگی جب اللہ راضی ہوگا، اور اللہ اس طرح راضی نہیں ہوتے کیونکہ یہ ناراضگی کچھ زیادہ سخت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت عرصے سے زمین پہ گناہ ہو رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں، مجھے تو کوئی فلاں ملک کر رہا ہے فلاں ملک کر رہا ہے، ایسے نہیں، یہ میرے ہر بندہ اپنے گریبان میں جانتے ہیں۔ تو جتنا مسجد آباد ہوگی اتنی اللہ ہمارے گھر آباد کریں گے، تو ایک دوسرے کو ترغیب دیں مسجد میں جائیں۔